یہ آپ کا ٹائم ٹیبل ہے جس میں ہفتہ وار حصص بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کے سراجی کے ہفتہ وار کل 4 حصص ہوا کریں گے۔ آپ کی یہ کتاب السراجی فی المیراث ہے جس کا انشاءاللہ آج آغاز ہوگا۔ پہلے سبق میں تعارف ہوگا، یعنی مصنف کا تعارف اور کتاب کا تعارف۔ یہ کتاب السراجی فی المیراث فن فرائض میں ہے۔ اس فن کو علم میراث بھی کہا جاتا ہے۔ کسی بھی فن کو شروع کرنے سے قبل اس کے مبادیات کا جاننا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس فن کے حاصل کرنے میں بصیرت حاصل ہو اور مجہول چیز کا طلب کرنا لازم نہ آئے۔ مبادیات کے تحت عموماً 2 چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے: مبادی علم اور مبادی کتاب، جس کو مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ مقدمۃ العلم میں بعض وہ چیزیں ہیں جن کا جاننا واجب اور ضروری ہوتا ہے، مثلاً اس علم کے اسماء، اس علم کی تعریف، موضوع، غرض و غایت۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جاننا مستحب کے درجے میں ہوتا ہے، جیسے اس علم کا حکم، اس علم کا ماخذ، اسباب و شرائط اور اس علم کی فضیلت، جبکہ مقدمۃ الکتاب کے تحت کتاب کا تعارف اور مصنف کے حالات وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں۔ کتاب کا نام: اس کتاب کا نام السراجی فی المیراث ہے، جس کو الفرائض السجاوندی بھی کہا جاتا ہے، یا نسبتی ہے جو کہ منسوب ہے سراج الدین کی طرف، جو کہ مصنف رحمہ اللہ کا لقب ہے۔ اس علم کے 2 نام ہیں، یعنی اس علم کو علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے اور دوسرا نام اس علم کا علم مواریث ہے، یعنی علم میراث ہے۔ علم فرائض: فرائض فریضۃ کی جمع ہے، فرض سے مشتق ہے، لغتاً چند معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ چند معانی درج ذیل ہیں: فرض بمعنی تقدیر، یعنی اندازہ کرنا، مقدار کے مطابق کرنا، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ أَيْ قَدَّرْتُمْ۔ علم فرائض میں ورثاء کے سہام بھی مقدر، مقدور، مقرر ہوتے ہیں، اس لیے اس علم کو فرائض کا نام دیا گیا۔ دوسرا معنی فرض بمعنی انزال، یعنی اتارنا۔ قرآن میں آتا ہے ان الذی فرض علیک القرآن ای انزل۔ اس علم کا بیان و مضمون قرآن میں اتارا گیا ہے، اس وجہ سے اس علم کو علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ تیسرا معنی فرض بمعنی قطع، یعنی حتمی ہونا، قطعی ہونا۔ قرآن میں آتا ہے نصیبا مفروضا ای مقطوعا ومحدودا۔ اس علم میں حصص وارثین کی مقداریں مقرر ہیں، قطعی ہیں، لہٰذا اس بنا پر اس علم کو علم الفرائض کہا گیا۔ چوتھا معنی فرض بمعنی تبیین، یعنی بیان کرنا، واضح کرنا۔ قرآن میں آتا ہے قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم ای بین اللہ لکم تحلۃ ایمانکم۔ اس علم میں ہر وارث کا حصہ بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس علم کو علم الفرائض کہا گیا۔ پانچواں معنی فرض بمعنی احلال، یعنی حلال کرنا، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ ای احل اللہ لہ۔ اللہ تعالیٰ نے ترکہ ورثاء کے لیے حلال کیا ہے، اس بنا پر اس علم کو علم الفرائض کہا گیا۔ چھٹا معنی فرض بمعنی ما یعطى من غیر عوض، بغیر عوض کے کچھ دینا، کقول العرب ما اصبت منہ فرضا ولا قرضا۔ میراث میں جو مال ملتا ہے وہ بغیر عوض کے ہوتا ہے، یعنی ترکہ بغیر کسی عوض کے وارث کو ملتا ہے، لہٰذا اس بنا پر اس علم کو علم الفرائض کہا گیا۔ یہ فرض، فریضہ، فرائض کا لغوی معنی تھا۔ اب فرض کی اصطلاحی تعریف: هو نصیب مقدر شرعا لوارث خاص لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول۔ یعنی کسی خاص وارث کا شریعت میں مقرر کردہ حصہ
فرض ہے، فریضہ ہے، جو کہ رد کے علاوہ کسی چیز سے زائد نہیں ہوتا اور عول کے علاوہ کسی چیز سے کم نہیں ہوتا۔ اب علم الفرائض کی شرعی تعریف، ہی علم بأصول من فقہ و حساب تعرف حق کل من الترکۃ۔ اسی طرح دوسری تعریف بھی یعنی دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ علم بأصول من فقہ و حساب تعرف به حق الورثۃ من الترکۃ، یعنی علم الفرائض فقہ و قواعد یا فقہ و حساب کے ایسے اصول کے جاننے کا نام ہے کہ جس سے ترکے میں سے ہر ایک کے حق کو جانا جائے۔ تعریف کے کلمات کی تھوڑی سی تحلیل سمجھ لیجئے۔ بِأُصُولٍ مِّن فِقْهٍ، اس سے مراد قواعد میراث ہے، یعنی تصحیح، عول، رد وغیرہ جو آگے آپ انشاءاللہ پڑھیں گی۔ وَحِسَابٍ، علم میراث میں حساب کی ضرورت بھی پڑتی ہے، تو لہٰذا اس علم میں حساب کے قواعد کو بھی جانا جائے گا۔ حق، حق، وہ حق سے مراد چند حقوق ہیں، وہ اس طرح کے یہ حق یا تو میت کا ہوگا یا میت پر کسی اور کا حق ہوگا یا ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر یہ میت کا حق ہے تو اس صورت میں اس سے مراد تجہیز و تکفین ہے۔ اگر یہ میت پر کسی اور کا حق ہے تو اس صورت میں اس سے مراد دین ہے یعنی قرض ہے۔ اور اگر یہ تیسری صورت ہے یعنی یہ ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں، یعنی یا تو یہ اختیاری ہوگا تو اس صورت میں یہ وصیت ہے، یا یہ اضطراری ہوگا اس صورت میں اس سے مراد میراث ہے، اس صورت میں یہ میراث ہے۔ من الترکۃ، الترکۃ فی الاصطلاح ما ترکہ المیت من الاموال صافیا عن تعلق حق الغیر بعین من الاموال۔ ترکہ ان اموال کو کہتے ہیں جن کو میت چھوڑے اس طور پہ کہ عین مال میں غیر کا حق متعلق نہ ہو، عین مال غیر کے حق سے خالی ہو۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ اس علم، اس فن کا ایک نام علم الفرائض ہے۔ اس فن کا یا اس علم کا دوسرا نام علم مواریث ہے، جو کہ ارث سے مشتق ہے۔ الارث فی اللغت البقاء، یعنی باقی رہنے کو کہتے ہیں۔ وفی الشرع انتقال مال الغیر الی الغیر علی سبیل الخلافت۔ اسی طرح شریعت میں مواریث کی یا ارث کی ایک اور تعریف بھی کی گئی کہ انتقال الملکیت من المیت الی ورثتہ الاحیاء سواء کان المتروک مالا او عقارا او حقا من الحقوق، یعنی میت کی ملکیت کا اس کے زندہ ورثاء کی طرف منتقل ہونا، چاہے وہ چھوڑی ہوئی چیز مال ہو یا جائیداد ہو یا حقوق میں سے کوئی حق ہو۔ لہٰذا وجہ تسمیہ اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ میت کی ملکیت اس کے زندہ ورثاء کی طرف منتقل ہو رہی ہے، منتقل ہوتی ہے، اور جب وہ مال، وہ ترکہ زندہ لوگوں کی طرف منتقل ہوتا ہے تو گویا کہ وہ مال باقی رہ جاتا ہے، گویا کہ وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس فن کو علم میراث بھی کہا جاتا ہے۔ پھر مواریث کو بھی مختلف اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے، یعنی مواریث کی تقریباً 4 قسمیں بیان کی گئی ہے۔ پہلی قسم جو زمانہ جاہلیت میں تو ثابت تھی لیکن زمانہ اسلام میں نہیں، اور وہ قسم یہ تھی کہ بڑوں اور مردوں کی توریث ہوتی تھی، نہ کہ عورتوں اور بچوں کی، یعنی عورتیں اور بچے ورثاء میں شامل نہیں ہوتے تھے، صرف مرد اور بڑے ورثاء ہوتے تھے۔ دوسری قسم جو اسلام میں تو ثابت ہے لیکن جاہلیت میں ثابت نہیں تھی اور اس کا حکم اب بھی باقی ہے، اور وہ وارثین ہیں جن کا استحقاق آیات مواریث، سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ یعنی آج کل جو وراثت کا سلسلہ چل رہا ہے، دوسری قسم مواریث کی یہی ہے۔ تیسری قسم
جو اسلام میں ثابت تھی لیکن پھر منسوخ ہو گئی، اور وہ کون سی توریث ہے یا کون سی میراث ہے؟ تو اس کے متعلق آتا ہے کہ وہ لے پالک یا بائی چارگی، ہجرت، وصیت کے ذریعے سے جو وارث بنانا ہوتا تھا، وہ والی میراث، وہ والی توریث مراد ہے جو کہ اب منسوخ ہو چکی ہے۔ چوتھی قسم میں اختلاف ہے کہ وہ اب اسلام میں ثابت ہے یا نہیں ہے، یعنی وہ منسوخ ہو چکی ہے یا اب تک نہیں ہوئی، اور وہ عقد موالات کے ذریعے سے وارث بنانا ہے۔ مبادیات میں سے تیسری چیز اس علم کا موضوع ہے۔ اس علم کے موضوع کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ موضوعہ الترکۃ یا الترکات، میت کے انتقال کے بعد متروکہ مال ہی اس علم کا موضوع ہے۔ علم فرائض کے موضوع میں بعض علماء نے وارثین کو بھی شامل کیا ہے، مگر راجح قول یہ ہے کہ اس کے موضوع کے تحت صرف ترکہ میت ہی ہے، لہٰذا اس علم کا موضوع ترکہ ہی کو قرار دیا جائے۔ اگلی بحث غرض و غایت کے متعلق ہے۔ اس علم کے غرض یہ ہے کہ شرعی مستحقین ورثاء کو ان کا حق جیسا کہ ان کا حق بنتا ہے، یعنی کما حقہ، تقسیم کیا جائے، جیسا کہ علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وغایتہ ایصال الحقوق لأربابها، یعنی مستحقین کو ان کے حقوق پورے پہنچانا، پورے ادا کرنا، یہ اس علم کی غرض ہے۔ ارکان میراث 3 ہیں: وارث، مورث، موروث۔ شرائط میراث بھی 3 ہیں: موت مورث، خواہ حقیقی ہو یا حکمی ہو یا تقدیری ہو۔ موت حقیقی بالکل واضح ہے، عام طور پر اس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ موت حکمی کی مثال یہ ہے کہ کسی غائب مفقود الخبر انسان کے متعلق قاضی یا محکمہ شرعیہ میں شرعی طور پر مفتی اس شخص کی موت کا فیصلہ کر دے، یا کوئی انسان نعوذ باللہ مرتد ہو کر دارالاسلام سے دارالحرب کی طرف چلا جائے تو اس کے حکمی موت کا فیصلہ نافذ کر دیا جاتا ہے۔ تقدیری موت کی مثال یہ ہے کہ کوئی تام الخلقت بچہ حمل کی صورت میں گر جائے یا تام الخلقت بچے کا حمل گرا دینا۔ اس صورت میں اس جنین کے لیے ایک غلام کی قیمت واجب ہوتی ہے جو اس بچے کے ورثاء کے درمیان تقسیم ہوگی۔ لہٰذا شرائط میراث میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ موت مورث خواہ حقیقی ہو، حکمی ہو یا تقدیری ہو۔ دوسری شرط حیات الوارث عند موت المورث، مورث کی موت کے وقت وارث کا زندہ رہنا ضروری ہے، خواہ وارث کا زندہ رہنا حقیقتاً ثابت ہو جیسے کہ وہ دنیا میں حیات ہو یعنی وہ زندہ ہو، یا تقدیراً ثابت ہو جیسے حمل کی صورت میں وہ موجود ہو۔ تیسری شرط میراث کی تمام جہتوں کا علم، یعنی ہر قسم کے حساب، قواعد، اصول وغیرہ کو وہ جانتا ہو۔ اسباب میراث، وراثت کا استحقاق 3 اسباب میں سے کسی ایک سے ہوگا: قرابت، دوسرا زوجیت، تیسرا ولا، یعنی ان تینوں میں سے کوئی ایک سبب بھی موجود ہو تو وہ شخص وراثت کا مستحق ہوگا۔ اگر کسی شخص میں استحقاق ارث کے 2-3 اسباب جمع ہو گئے تو یہ حصول استحقاق کے منافی نہیں ہے، بلکہ وہ سبب کے اعتبار سے وراثت پائے گا۔ مثلا کسی کی بیوی اس کی چچا زاد بہن یا معتقہ ہو تو اب اس کو زوجیت، چچا زاد بہن یا ولا دونوں اعتبار سے وراثت ملے گی۔ زوجیت کے سبب میراث ہونے کے لیے یہ جان لے کہ نکاح صحیح کا ہونا ضروری ہے، اگرچہ خلوت صحیحہ، وطی وغیرہ نہ ہوئی ہو۔ بس معلوم ہوا نکاح فاسد اور نکاح باطل، یعنی نکاح متعہ اور نکاح مؤقت سبب میراث نہیں ہے۔ ولا
اپنی دونوں قسموں کے ساتھ سبب میراث ہے، یعنی ولائے مطلقہ اور عقد موالات اپنی دونوں قسمیں سبب میراث ہیں۔ اگلی بحث، اس علم کا حکم۔ لہٰذا حکم یہ ہے کہ علم الفرائض کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی ہر جگہ ہر زمانے میں اتنے لوگوں کا علم الفرائض صحیح طریقے سے جاننا ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے امت کی ضرورت پوری ہو سکے، تاکہ میراث شرعی ورثاء کے درمیان کما حقہ تقسیم کیا جا سکے۔ اگلی بحث، استمداد من العلوم الثلاثہ، یعنی مطلقاً ماخذ کہا جا سکتا ہے اس کو۔ اس فن میں کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت کے ذریعے سے مدد حاصل کی جاتی ہے، جیسا کہ میراث کے تمام احکام کتاب اللہ میں موجود ہے سوائے جدہ کے، یعنی دادی اور نانی کے مسئلے کے، اس لیے کہ نانی کا مسئلہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ اور ابن سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے، سے معلوم ہوتا ہے، جبکہ دادی کا مسئلہ عمر رضی اللہ عنہ کے اجتہاد سے ثابت ہوتا ہے۔ اس اجتہاد کو امت نے بالاتفاق قبول کیا ہے، لہٰذا امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ لیکن یہ بات ضروری ہے کہ معلوم ہو جائے کہ قیاس کا علم میراث میں یا علم الفرائض میں ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے، یعنی اس علم کے 3 ماخذ ہے، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع، قیاس کو اس میں دخل نہیں ہے۔ علم فرائض کا مقام یا علم فرائض کی فضیلت۔ علم فرائض باعظمت اور عظیم الشان علم ہے۔ اس کی فضیلت اور اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے یا کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں اس کو نہایت جامع انداز میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف احادیث میں علم الفرائض کو نصف علم قرار دیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض والعلم سيقبض ويظهر الفتن، یعنی میری روح قبض کر لی جائے گی، علم بھی عنقریب اٹھا لیا جائے گا، فتنوں کا ظہور ہوگا، حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بها، یہاں تک کہ 2 لوگ کسی فریضے میں اختلاف کریں گے، وہ کسی تیسرے کو نہیں پائیں گے جو ان کے درمیان فیصلہ کر سکے، جو ان میں حکم بن سکے۔ لہٰذا ان احادیث میں علم الفرائض کو نصف علم کہا گیا۔ اب یہ بات کہ نصف العلم کا کیا مطلب ہے، اس جواب میں علماء کے 2 گروہ ہو گئے، متقدمین، متاخرین۔ متقدمین کا مسلک یہ ہے کہ ہمیں اس کے معنی معلوم نہیں اور نہ ہم اس کے معلوم کرنے کے مکلف ہے، بلکہ ہم پر صرف اتنا واجب ہے کہ ہم بلا تعویل و تعلیل کے جانے ہوئے بھی اس بات پر اعتقاد رکھے کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ صحیح ہے اور حق ہے، جبکہ متاخرین علماء نے اس کی یہ تعویل کی ہے اور مطلب بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ نصف علم اس وجہ سے کہا گیا کہ انسان کی 2 حالتیں ہیں، یعنی حیات اور موت۔ علم الفرائض کے علاوہ دیگر تمام علوم کی ضرورت انسان کی حیات میں پیش آتی ہے، جبکہ علم فرائض انسان کے موت کے بعد کی ضروریات میں سے ہے، تو گویا حیات سے متعلق جملہ احکام یا جملہ علوم نصف العلم ہوئے اور ما بعد الموت سے متعلق جمیع الاحکام یا علم الفرائض نصف العلم ہوا۔ دوسری وجہ، یعنی علم الفرائض کو نصف العلم کہنے کی دوسری وجہ کیا ہے؟ تو دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ سبب ملکی 2 قسمیں ہیں، اختیاری، غیر اختیاری۔ اختیاری جیسے شراء، ہبہ وغیرہ، اور غیر اختیاری یعنی اضطراری جیسے کسی کے میراث کا مالک ہونا۔
اس صورت میں انسان چاہے یا نہ چاہے اپنے حصے کا مالک ہو ہی جاتا ہے۔ اس مناسبت سے اسباب ملک کے اعتبار سے علم الفرائض کو نصف علم کہا گیا۔ تیسری وجہ، فن میراث کی فروعات، تفصیل وغیرہ کثیر ہے، اگر ان کو پھیلایا جائے تو حجم اور وسعت کے اعتبار سے یہ ایک ہی فن دیگر تمام علوم کے برابر ہو جائے گا، تو دیگر علوم کے بالمقابل اس علم کو نصف العلم کہا گیا۔ چوتھی وجہ، تمام احکام شرعیہ بعض قرآن و حدیث سے ثابت ہے، بعض اجماع سے، بعض قیاس سے اور بعض اجتہاد سے، اور فرائض کے تمام مسائل قرآن و حدیث سے مستنبط ہے۔ اس بنا پر فرائض کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور اسی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس علم کو نصف العلم کہا گیا۔ اب ہے مقدمۃ الکتاب، یعنی کتاب کے متعلق بھی جان لیں۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے مصنف کے احوال، لہٰذا اس کتاب کے متعلق یہ بیان کیا گیا کہ یہ کتاب ایک عظیم الشان کتاب ہے جس میں اصول فقہ کا ایک اہم فن درج کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں مسائل میراث کے تمام فروعات و جزئیات کو شامل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتنی عزت اور مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ ہر دور کے علماء کبار اور محققین عظام نے اس کی توضیح اور تشریح کا فریضہ انجام دیا ہے، لہٰذا صاحب کشف نے 20 سے اوپر شروحات کا تذکرہ کیا ہے۔ مصنف کتاب کے حالات، مصنف رحمہ اللہ کے حالات زیادہ تفصیل سے میسر نہیں، اس لیے مختصراً قلم بند کیا جاتا ہے۔ آپ کا نام محمد ہے، والد کا نام محمود، جبکہ بعض مقامات پر آپ کے والد کا نام محمد بتایا جاتا ہے۔ دادا کا نام عبد الرشید، کنیت ابو طاہر اور ابن محمد بھی آپ کی کنیت بتائی جاتی ہے۔ لقب سراج الدین، حنفی المسلک تھے، اس لیے حنفی کہا جاتا تھا۔ نسبتاً سجاوندی ہے۔ سجاوند کے متعلق 3 قول ہے۔ حدود کابل میں ایک قصبے کا نام ہے، یا سجاوند حدود خراسان میں ایک مقام کا نام ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ سگاوند کا معرب ہے، جو سیستان میں ایک پہاڑی کا نام ہے۔ اس پہاڑی میں کتے زیادہ تھے، اس لیے وہاں کے رہنے والوں کو سگاوندی کہا جانے لگا۔ آپ کے آباء و اجداد بھی اسی جانب منسوب ہے، اس وجہ سے اس کتاب کو فرائض سجاوندی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت اور وفات کے اعتبار سے آپ گمنام ہیں۔ مورخین نے محض اندازے سے زمانہ ولادت اور وفات کی تعیین کی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ 7ویں صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں، لہٰذا اس بات کا اندازہ انہوں نے اس سے لگایا ہے کہ اس کتاب کے ایک شارح شمس الائمہ سرخسی ہے، جبکہ ایک اور شارح کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ جن کا نام ابو الحسن حیدر بن عمر صنعانی رحمہ اللہ بتایا جاتا ہے، جن کی تاریخ وفات صاحب کشف الظنون نے 358 ہجری لکھی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب سراجی اس سے قبل کے ہیں۔ شمس الائمہ سرخسی کے متعلق بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی سن وفات 490 ہجری ہے، جبکہ بعض نے کہا کہ 500 ہجری کے درمیان گزرے ہیں، لہٰذا صاحب فرائض سجاوندی کے متعلق بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ 700 ہجری سے قبل کے ہیں، یعنی 700 ہجری کے فقہاء میں ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ باقی ان کے متعلق صاحب کشف ظنون نے بھی تاریخ پیدائش لکھی ہے، یعنی تاریخ پیدائش کا عنوان دیا ہے اور آگے خانہ خالی چھوڑا ہے۔ تالیفات، سراجی کے علاوہ بھی ان کی کئی تصنیفات ہیں، مثلاً شرح علی السراجی، تجنیس فی الحساب، رسالہ فی الجبر، عین المعانی فی تفسیر 7 المثانی، الوقف والابتداء، ذخائر نثار فی اخبار سید الابرار وغیرہ، یہ ان کی تصانیف ہے۔ لہٰذا آج کے لیے اتنا کافی ہے، یہ تمام سبق یاد کر لیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔